کہ شام میں ایک بڑا لشکر جمع ہو رہا ہے حملے کے لیے۔ مسلمانوں نے اب فیصلہ کرنا تھا، کیا مدینے میں بیٹھ کر حملے کا انتظار کیا جائے یا دشمن کے ارادے کو اس کے دروازے پر جا کر توڑا جائے۔ ہجرت کو 9 سال گزر چکے تھے۔ مدینہ اب صرف ایک شہر نہیں رہا تھا بلکہ ایک ریاست بن چکا تھا۔ جزیرہ عرب کے بیشتر قبائل اسلام کے زیر اثر آ چکے تھے۔ مکہ فتح ہو چکا تھا۔ حنین اور طائف کے معرکے تاریخ کا حصہ بن چکے تھے۔ اب اسلام کی نگاہیں جزیرہ عرب سے باہر اٹھنے لگی تھی، اور ادھر شمال میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس وقت کی رومی سلطنت یا بازنطینی سلطنت اسلامی ریاست کو ایک سنجیدہ خطرہ سمجھنے لگی تھی۔ ہم ان مسلمانوں کے بڑھنے کا انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ رومی گورنروں، عیسائی عرب قبائل اور سرحدی ریاستوں سے یہ خبریں آنے لگیں کہ شام کے علاقے میں ایک بڑی فوج جمع کی جا رہی ہے جس کا ہدف مدینہ ہے۔ یہ محض افواہ نہ تھی۔ جنگ موتا کے بعد شام کے سرحدی علاقوں میں رومی فوجی سرگرمیاں بڑھ چکی تھی۔ وہ عیسائی عرب قبائل جو رومیوں کے حلیف تھے وہ بھی تیاریوں میں مصروف تھے۔ مسلمانوں نے اب فیصلہ کرنا تھا، کیا مدینے میں بیٹھ کر حملے کا انتظار کیا جائے یا دشمن کے ارادے کو اس کے دروازے پر جا کر توڑا جائے۔ فیصلہ ہوا، اسلام دفاع نہیں پیش قدمی کرے گا۔ دوستو، غزوہ تبوک کسی آسان وقت میں نہیں ہوا۔ یہ شدید گرمی کا موسم تھا۔ مدینے میں قحط کی کیفیت تھی، کھجوریں پک چکی تھیں، فصل تیار تھی، لیکن اگر کھجوروں کو بروقت نہ اتارا جاتا تو وہ خراب ہو جاتی۔ اور عین اسی وقت اعلان ہوا ایک طویل، مشکل اور دور دراز سفر، وہ بھی دنیا کی سب سے بڑی فوج کے مقابلے کے لیے۔ یہ اعلان دراصل ایک فلٹر تھا جس نے ایمان کو نفاق سے الگ کر دیا۔ یہ آپ کی زندگی کا پہلا غزوہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منزل کو خفیہ نہیں رکھا بلکہ صاف اعلان کیا، ہم تبوک کی طرف جا رہے ہیں۔ اسلامی سلطنت کی سرحد حجاز کا آخری کونا جس کے آگے سے رومن امپائر شروع ہوتی ہے۔ چونکہ دشمن بڑا تھا، فاصلہ طویل تھا اور تیاری مکمل ہونی چاہیے تھی، لہٰذا ہر ایک مسلمان جو جنگ کے قابل تھا اس کے لیے جنگ کو فرض قرار دیا گیا۔ حضور کا حکم ہے کہ جو بھی شخص جنگ کے قابل ہو اس کی موجودگی لازم ہے۔ تمام عرب قبائل سے مجاہدین اس لشکر میں شامل ہوئے اور کرتے کرتے لشکر کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ اور اب اتنے بڑے لشکر کو مینج کرنا بھی کسی چیلنج سے کم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصحاب سے ڈونیشنز اکٹھا کرنے کو کہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مدینے کے بازار کے سب سے مالدار شخص تھے، انہوں نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار ڈونیٹ کیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی بہت سارے اونٹ اور گھوڑے ڈونیٹ کیے۔ یہ تو وہ صحابی تھے جنہیں اللہ نے کثیر مال و دولت عطا کر رکھا تھا، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کا تقابلی جائزہ آج کی کرنسی سے بھی کیا گیا ہے، اور بہت سے محققین نے مختلف پیمانوں پر آپ کی دولت کا اندازہ لگایا۔ اگر سونے کے اعتبار سے آپ کی دولت کو آج $US میں کنورٹ کیا جائے تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ تقریباً 500 سے 600 ارب ڈالرز بنتے ہیں۔ یہ اتنی ہی رقم ہے جو آج دنیا کے امیر ترین فرد کے پاس موجود ہے۔ بہرحال اب تب کچھ ایسے صحابی بھی تھے جو انتہائی غریب تھے۔ ان میں سے ایک نے تو ساری رات محنت کی، بدلے میں انہیں چند کھجوریں ملی اور وہ بھی اس فوج کے لیے ڈونیٹ کر دی۔ میرے پاس دینے کو کھجوریں ہی ہیں اور میں انہیں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ غزوہ تبوک میں ایک اہم واقعہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق بھی۔
حضرت عمر ہمیشہ نیکی کے کاموں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سٹیپ پیچھے رہتے، لیکن آج انہوں نے سوچا کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر کا سارا مال 2 حصوں میں بانٹا، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا اور ایک حصہ لے کر رسول خدا کے پاس حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہاں، آدھا مال گھر والوں کے لیے اور آدھا مال لشکر اسلام کے لیے۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے، اپنی ڈونیشن رسول اللہ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہی سوال کیا کہ کیا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کا۔ اس واقعے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا کہ میں نیکی میں کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل اور توازن کا مظاہرہ کیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توکل اور فنا فی اللہ کا معیار قائم کیا۔ نبی کے اصحاب ایسے ہی تھے، کوئی فلسفے میں آگے تو کوئی فقہ میں، کسی کا تدبر مثالی تو کوئی شجاعت میں لازوال، اور یہی وہ وجوہات تھیں جس نے مسلمانوں کو تھوڑے ہی عرصے میں دنیا کی سپر پاور بنا دیا۔ دوسری جانب منافقین تھے جو گرمی کا بہانہ بنا رہے تھے، فصل کا سہارا لے رہے تھے۔ ابھی اس وقت شدید گرمی کا موسم ہے اور ہماری فصل تیار کھڑی ہے، اگر وقت پر نہ کاٹی گئی تو ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا؟ جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اسی وجہ سے غزوہ تبوک مومنوں کو منافقوں سے الگ کرنے میں معاون ثابت ہوا۔ آخرکار اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تیار ہو گیا، تعداد تقریباً 30,000۔ کچھ مورخین کے مطابق ہر ایک سواری کے لیے تقریباً 10 اصحاب تھے جو باری باری سواری کرتے۔ قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے تھے۔ مدینے سے جب یہ لشکر نکلا تو پیچھے مدینے کی حفاظت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ یہ سفر آسان نہ تھا، سخت گرمی کا موسم، اور وہ بھی عرب کی گرمی، پانی کم، راستہ طویل، بھوک کا عالم، کبھی کبھی بس ایک کھجور پورے دن کے لیے کافی ہوتا۔ جب اسلامی لشکر تبوک پہنچا تو حیرت انگیز طور پر مقابلے میں کوئی فوج نہیں تھی۔ یہاں تو کوئی لشکر نہیں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کی ہیبت قائم رکھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں گے کہ ہمیں آگے جانا ہے یا یہی انتظار کرنا ہے۔ حضور کا فیصلہ آ گیا ہے کہ ہم یہی انتظار کریں گے کچھ وقت۔ اب کچھ مورخین کا خیال ہے کہ رومیوں کی تیاری نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ مقابلے پر نہیں آئے، اور چونکہ رومیوں نے ابھی کچھ وقت پہلے ہی ساسانی سلطنت کو شکست دے کر ان کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور اب دنیا کی ایک بڑی فوج تھی، اگرچہ ہیراکلس موجود تھا لیکن اس نے مقابلہ نہیں کیا، یا شاید وہ جان گیا تھا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور خود لشکر کی قیادت کر رہے ہیں۔ اینی ویز، وجہ کچھ بھی ہو، رومن امپائر کا مسلمانوں کے مقابلے میں نہ آنا بحیثیت خود مسلمانوں کی ایک بڑی فتح تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن تبوک پہ قیام فرمایا۔ اس دوران آس پاس کے قبائل جو پہلے رومی سلطنت کے زیر اثر تھے وہ اسلامی لشکر میں آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا اور جزیہ دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ حضور، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور ہم جزیہ دینے پر راضی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ حضور سے کہیے کہ ہم جزیہ دینے پر راضی ہیں۔ اس طرح پہلی مرتبہ، تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں ڈائریکٹلی پرشین اور رومن امپائر سے ملنے لگی۔ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، پوری دنیا میں ایک رعب و دبدبہ قائم ہو گیا، اور جنگ موتا میں جو مسلمانوں کا کچھ نقصان ہوا تھا اس کا ازالہ بھی ہوا اور وہ تاثر زائل ہوا۔
اسلامی لشکر نے تبوک سے واپسی کا سفر شروع کیا اور رمضان 9 ہجری میں مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے پر اسلامی لشکر کا شاندار استقبال کیا گیا اور خوشی کے شادیانے بجائے گئے۔ غزوہ تبوک اس بات کا واضح اعلان تھا کہ اب مسلمانوں کا خطہ عرب میں کسی سے کوئی مقابلہ نہیں رہا، بلکہ اب اس کا مقابلہ دنیا کی بڑی طاقتوں سے۔ یہی وجہ ہے غزوہ تبوک کے بعد کسی بیرونی طاقت نے بھی مدینے پر حملے کی پھر دوبارہ کبھی جرأت نہ کی۔ یہ جنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ تھی۔ اس کے بعد آپ نے ایک لشکر کی تیاری کا حکم تو دیا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ میں شریک ہوا، لیکن اس وقت تک آپ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی جنگی تاریخ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔